ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ تریدنا عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی والغنی والخفی، رواہ مسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دلا گر قناعت بدست آوری، در عقلی میں راحت کنی سروری۔ عزیزان مکرم محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے قناعت کے باب سے کچھ باتیں کی تھیں، یعنی ایک ایسی صفت، ایک ایسی خوبی جو مومن میں ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو آپ دوستوں کے سامنے کی۔ قناعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور قناعت سے کے فضائل کیا ہیں، اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ کیا ترغیبات ہیں اور وہ کیا انعامات ہیں جو قناعت کو اختیار کر کے بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے ہیں کہ کوشش یہ کریں گے کہ قناعت کو حاصل کیسے کیا جائے اور اس کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے متعلق کچھ باتیں کر دی جائیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ شریف میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ جیسا بھی اور جس قدر بھی بندے کو مل جائے، بندہ اس پر راضی بھی ہو اور رب کا شکر بھی ادا کرے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ یہ سادی ترین تعریف کر رہا ہوں میں، آئمہ نے تو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن بہرحال سب کو اگر جمع کرے تو تقریباً یہی مفہوم نکلے گا کہ بندے کو اس کے رب کی طرف سے جو بھی، جتنا بھی، جیسا بھی، جہاں بھی ملا ہے وہ اس پر راضی بھی ہو، مطمئن بھی ہو اور پھر شکر گزار بھی ہو۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ نعمت کیا آئی ہے، وہ یہ دیکھے کہ نعمت دینے والا کون، اس کی نظر چیز پر نہیں، چیز دینے والے پر ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ قانی ہو جائے گا، قناعت والا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار قائم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کون سا شخص ہے جو کامیاب ہے۔ کیا فرمایا؟ گزشتہ جمعہ حدیث آ گئی، گزشتہ سے پیوستہ ہو رہے ہیں اور اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ دور سائنسی دور ہے، ترقیاتی دور ہے، اس میں روز بروز نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں، نئی سے نئی مشینری انسان کے سامنے آ رہی ہے،
ایجادات کا اور دریافتوں کا سلسلہ روز بروز نت نئے انداز میں ترقی کر رہا ہے۔ مقصد اس کا فائدہ تو یہی ہے کہ ان ایجادات سے، ان سائنسی ترقیوں سے، یہ جو مشینیں تیار کی جا رہی ہیں، ان سے انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن ہم بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں تو آج کے اس دور میں جو کہ مشینری دور ہے، بجائے اس کے کہ ہم آسانی اور سکون کو دیکھیں، ہماری زندگی کس قدر اجیرن ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، بنیادی سبب یا پہلا سبب وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قناعت نہیں۔ قناعت ہے کہ جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ مجھے مل گئی، میں اس پر شکر گزار ہو کر اس پر زندگی بسر کروں۔ اب جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہم میں احساس کمتری بڑھتی جا رہی ہے، قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہوس کا اضافہ ہونے پر ہم ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے۔ اس نے کیا کیا؟ ہماری زندگی کو آسان کرنے کے بجائے مشکل بنا دی۔ میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھائی بنیادی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو صرف اور صرف ٹیلی فون سننا ہے، اس کے سوا اس کو اور کوئی چیز حاجت میں نہیں ہے۔ وہ ایک سادہ سا موبائل خریدتا ہے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور وہ صرف سننے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہلکی پھلکی آؤٹ گوئنگ ہے اور زیادہ تر اس کی انکم نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب کو 40,000 کا یا 50,000 کا ٹچ موبائل لے۔ وہ 5-6 ہزار کے موبائل سے اپنی زندگی سہولت کے ساتھ جو اس کی ضرورت تھی وہ گزار سکتا تھا۔ اس کی ضرورت پوری ہو رہی تھی اور بالکل سکون رہنا تھا، لیکن وہ اس 40 کے چکر میں آ کر اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ پھر اس کے اندر پیکیجز کا ایک سلسلہ چل پڑا، ہر دوسرے چوتھے دن وہ پیکیج ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو، یہ موبائل سہولت کے لیے بنا تھا لیکن آج مشکل پڑ گئی۔ بات سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ اکبر، کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہی ہے، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ دوستوں سے، کہ موبائل فون کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فون یا میسج کا آنا اور اس کا سننا پڑھنا، یہ ہے نا اس کا بنیادی مقصد۔ باقی جتنی بھی اس کے اندر فنکشنز ہیں، جتنی بھی اس کے اندر ایپس ہیں، بے شمار اور گنت ایپس ہیں نا جی، چاہے وہ علمی ہو یا تفریحی ہوں، بے شمار چیزیں، ایک جہان آباد ہے ہتھیلی کے اوپر۔ لیکن یہ بنیادی طور پر کس لیے بنایا گیا ہے؟ فون سننے، فون کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک ایپ اوپن کی، ساتھ گوگل اوپن کیا ہوا ہے، پھر اچانک آپ نے یوٹیوب پہ چلے گئے، ادھر سے واپس آپ کسی اور ادر ایپ پر آئے، 6، 7، 8، 10 ونڈوز آپ کی اوپن ہیں۔ سوال، اگر کوئی شخص آپ کو فون کرے تو کیا فون آئے گا؟ بیل بجے گی۔ میسج کرے تو میسج کا الارم بجے گا؟ بجے گا۔ گویا موبائل بنانے والے نے موبائل کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سب سے اوپر یہ رکھا کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی اس موبائل کے ذریعے پہنچے ہو، تم نے اس کی 6 ونڈوز کھول لی ہوں، 15 ایپس اوپن کیے ہوئے ہوں، لیکن جب فون آئے گا سب پیچھے رہ جائے گا، یہ فون اوپر اسکرین پہ لے آئے گا۔ اے بندہ مومن، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، دنیا کے 100 کاموں میں بھی مصروف ہو، جب اللہ کا فون آئے نا، حی علی الصلاۃ کا، تیری کھڑکیاں کیوں نہیں بند ہوتی؟ یہ تیرے کان میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ جو موبائل ہاتھ میں ہے، دیکھو
وہ موبائل اپنی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو فرنٹ پہ لے آتا ہے، سب پیچھے رہ جاتا ہے، اور بندہ سب سامنے رکھتا ہے، اس پیغام کو جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی وجہ قناعت کا نہ ہونا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے رب، اور اس نے بنا لی ہے سب۔ جب وہ سب کے چکر میں پڑا تو رب اس کو بھولنے لگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کامیاب کون؟ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما آتاه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لایا اور جس کو اس کی کفایت کا، اس کے گزارے کا رزق مل گیا، اور پھر اللہ نے اس کے دل کو قناعت بھی عطا کی کہ جو ملا ہے یا رب تیرا شکر۔ جس میں یہ تین چیزیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کامیاب ہے جس کو قناعت مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ اس کو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ یہ حدیث گزشتہ جمعہ میں سنا کر جا چکا ہوں، لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ قناعت کا تصور کہیں چھپا چھپا رہ گیا ہے۔ قناعت کا لفظ شاید موٹا ہے، شاید ناآشنائی کی بنیاد پر ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کو محفوظ نہیں کر رہا۔ جس چیز کو ہم قبول کریں گے وہی چیز ہمارے یہاں پہ میموری میں جا کر فٹ ہوگی نا جی۔ تو اس لیے ایک آسان طریقہ ہمیں دین نے سکھایا ہے، اور وہ کیا سکھایا ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی آپ پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ضد کا مطالعہ کریں، آپ کو وہ شے جس کو آپ جاننا چاہتے تھے اس کی شناخت ہو جائے گی۔ مثلا آپ دین سے آشنائی ہے کہ دین میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، دین کی کیا نعمت ہے، دین میں کیا خوبیاں ہیں۔ لیکن اگر صرف دین ہی ہو تو دین کی نہ قدر ہوگی، نہ قیمت ہوگی، نہ اہمیت ہوگی، نہ اس سے آشنائی ہوگی۔ پتہ کب چلے گا؟ جب رات کا اور اندھیرے کا تصور آئے۔ تو دین کی پہچان رات سے ہوتی ہے، دین کی قدر رات کے اندھیرے سے ہوگی۔ تو قناعت کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی تھوڑی سی ضد کی طرف چلے جائیں۔ تو قناعت کو سمجھنے کے لیے جب ہم اس کی ضد پر جاتے ہیں تو سادہ ترین لفظوں میں، بالکل جس کو کہتے ہیں نا جٹکا کا اسٹائل، سادہ ترین لفظوں میں یہ ہے کہ تصنع، بناوٹ، دکھلاوا، تکلف سے بھرپور عادتیں، رویے، تکلف، یہ ہے قناعت کی ضد۔ دکھلاوا، بناوٹ، تصنع اور پرتکلف ہو جانا، یہ ہے ضد کس کی؟ سادگی کی اور قناعت کی۔ گویا اگر کسی کے عمل میں دکھاوا ہے، اس کے عمل میں بناوٹ ہے، اس کے عمل میں تکلف ہے، تکلف یہ ہے کہ تمہارے سامنے تو ایسا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ جب سب کے سامنے کھڑا ہے تو یوں کر کے دعا میں نماز پڑھ رہا ہے، انتہائی خشوع و خضوع کا اظہار ہو رہا ہے، اور جب گھر کے کسی کمرے میں مصلی پہ کھڑا ہے سب چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بناوٹ ہے، یہ تکلف ہے، یہ تصنع ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ آپ کے سامنے حاضری ہو تو خوبصورت لباس، اللہ کے سامنے حاضری ہو
نیچے شلوار اوپر ٹی شرٹ، وہ بھی کسی گھڑے میں سے نکالی ہوئی، ایسے ہی عجیب و غریب گندے سندے کپڑے، بال تک نہیں بنائے ہوتے۔ آپ یقین مانیں، چونکہ اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹوپی صرف سر پہ ٹکائی ہوئی ہوتی ہے، صاف پتہ چلا یہ بستر سے سیدھا اٹھ کے آیا، بال دائیں بائیں ہوئے ہوتے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت نے وضو فرمایا ہے، کنگھے کا تکلف نہیں کیا، سیدھے مسجد پدھارے ہیں اور کہا یا اللہ معاف کر دے۔ نہ بال کا پتہ کہ بالوں، سر کے بالوں میں کنگھی کیسے، نہ داڑھی بھی آدھی ادھر جا رہی ہے، وہ بھی جس کی ہوگی اس کی جائے گی نا، جس کی داڑھی ہوگی نہیں اس کی کیا جانی، خیر ٹھیک ہے جی۔ تو داڑھی کا بھی پتہ نہیں، ایسے اس کے اندر ایک جنگل آباد ہوتا ہے، سر جھاڑ منہ پہاڑ، آ گئے مسجد میں جناب۔ بہرحال موضوع سے ہٹ گئے، واپس جاتے ہیں تو عرض یہ کرے کہ سادگی اور قناعت تبھی ہوگی جب اس کے اندر بناوٹ نہیں ہوگی، دکھلاوا نہیں ہوگا، تصنع نہیں ہوگی، تکلف نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے میں کہا جناب کیا حال ہیں آپ کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بیٹے کو کہہ چلو چل پڑھاؤ، بات سمجھے؟ بچے سے تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حال کیا بنائی، میرے بیٹے کیسے ہو، اس طرح تو کوئی بات کرتا اپنے بچوں سے؟ کوئی نہیں کر رہا، تو آپ سے کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا پاس اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہوتا ہے جس میں تکلف نہ ہو، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ جس میں ایسی عادت جس میں تکلف نہ ہو، بغیر تکلف کے۔ دیکھیے نا، سورج کی روشنی بغیر تکلف کے چمک پڑتی ہے نا سب کے اوپر، چاہے وہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا ہے۔ اگر 41 درجہ حرارت ہے تو غریب کے لیے بھی اتنا ہی پڑا ہوا ہے اس کی چھت پہ، اور امیر کی چھت پہ بھی 41 ہی آ رہا ہے، وہاں کوئی 36 تو نہیں آ رہا۔ ایسا ہی بارش برستی ہے تو وہ بھی ایسے ہی۔ یا اس کی ایک آسان مثال جو صاحب تاج العروس نے لکھی ہے، وہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مقام سے گزریں اور وہاں گندگی کا ڈھیر پڑا ہو، جو آج کل ہمارے لاہور میں کافی ہو گیا ہے نا، تو آپ ناک کو حکم دیتے ہیں کہ سونگھو تو وہ سونگھتی ہے، وہ بغیر کسی آرڈر کے اور بغیر کسی تکلف کے خوشبو بھی سونگھ لیتی ہے اور بدبو کو بھی سونگھ لیتی ہے۔ ناک کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم سونگھو۔ اسی طریقے سے اخلاق ایسی عادت کا نام ہے کہ اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ زید کے سامنے تو نے ایسے چلنا ہے، بکر کے سامنے ایسے چلنا ہے، عمر کے سامنے ایسے چلنا ہے، ABCD ایسے اور XYZ ایسے۔ وہ سب کے ساتھ ویسے ہی ہے، تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ سچا ہے تو اس کے ساتھ بھی سچا ہے، یہاں بھی بہادر ہے وہاں بھی بہادر ہے، یہاں بھی وہ عبادت اللہ کی کرتا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ کی عبادت میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پاس اخلاق ہے، ورنہ ڈرامے بازی ہے۔ قناعت کتنی ضروری ہے اس کو آپ سمجھیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا اس کی ضد کی طرف چلے جائیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے دکھلاوے کی نیت بھیڑ چڑھ جائے ہمارا عمل؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، وہ پھر جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے ثواب بھی بدلہ بھی اسی سے لے۔ دکھلاوا، ریاکاری، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم یراؤن، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ بربادی، یہ دکھلاوے والے کاموں کو کیسا کر دے گا؟ ہباء منثورا۔ اللہ فرما رہا ہے
کہ تمہارے اگر دکھلاوے والے کام ہوں گے، قناعت سے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی، قناعت کی خوشبو نہیں ہوگی، بلکہ تصنع کی بدبو اس کے اندر ہوگی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہباء منثورا، وہ ہو کر بھی نہیں ہوں گے۔ ہباء منثور کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کھڑکی کے اندر ایک سوراخ ہو اور اس میں سے روشنی آ رہی ہو، تو اس روشنی میں آپ کو کچھ ذرات نظر آئیں گے، وہ ذرات اس روشنی میں نظر آتے ہیں، وہ ہیں لیکن ابھی یہاں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہاں اندھیرا کر کے کسی جگہ سے روشنی ڈالیں تو اس میں سے پھر آپ کو ذرات نظر آنے لگیں۔ ان ذرات کو کہتے ہیں ہباء منثور، کہ جو ہو کر بھی کسی گنتی میں نہ ہو۔ تو تم عمل کرو اور وہ دکھلاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں تو وہ ہباء منثور کی گنتی میں ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ اس لیے عزیزان مکرم محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو محدود رکھ کے ان کو جو ہے قناعت کا رنگ چڑھائیں۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ طرز زندگی، سادہ طرز زندگی، سادہ کا معنی پھٹا لباس نہیں ہے، سر جھاڑ منہ پہاڑ نہیں، یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی کیا ہے؟ آپ صاف ستھرے رہیں اور جو اللہ نے دیا اس کی نعمت کا اظہار ہو۔ سادہ کا معنی زیادہ نہیں، تو سادہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ سمجھے جناب؟ ایمان کی علامت کیا بتائیے؟ سادہ طرز زندگی، آپ سادہ کھانا کھائیں، سادے کپڑے پہنیں۔ ہاں شادی بیاہ کے لیے بندہ کوئی اچھے اچھے سوٹ رکھ لیتا ہے، سادی زندگی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ نہینا عن التکلف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تکلف والی زندگی سے منع کیا ہے۔ نہیں، تکلف والی زندگی نہیں، خواہ خواہ کے بناؤ سنگار میں اپنے مال کو برباد اور وقت کو برباد نہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر کا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو نبی کریم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے معاذ، آرام طلبی اور عیش کوشی سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آرام طلب اور عیش والے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بستر سادہ چٹائی ہے اور چٹائی کی نشان آپ کے پشت پر موجود ہیں، کھجور کی چھال کا تکیہ ہے، آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو عیش کریں اور یہ دو جہاں کے سردار یہ سادی سی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں نا یا اللہ کے رسول، دعا کریں۔ تو نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لیں اور ہم آخرت کا راحت لیں؟ وہ یہاں کے مزے لوٹیں، ہم وہاں کے مزے کریں، وہ یہاں سکون پائیں، ہمیں وہاں سکون ملے، ان کی راحتیں یہ ہوں اور ہمیں وہاں جنت کی راحتیں ملیں اور پھر اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ کیوں جی؟ کیا تو عمر اس پہ راضی ہے؟ اور عمر ایسے راضی ہوئے کہ 26 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم کر کر بھی اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتے تھے۔ امیر المومنین، 26 لاکھ مربع میل حکومت ہی حکومت، عمر کا کوڑا برستا ہے تو بندہ ہلتا ہے، عمر کا نام ہی کافی ہے نا جی۔ وہ عمر، کھانا سادہ، کپڑا سادہ، چال سادی۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب شام گئے، طرح طرح کے کھانے لگا دیے گئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ سارے کھانے، اتنے سارے کھانے، تو وہ جو غریب اور مفلس لوگ ہیں ان کو یہ ملے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے امیر المومنین، انہیں تو جنت کے مزے ملیں گے۔ کہا پھر وہ تو ہم سے آگے نکل گئے نا، ہم یہ مزیدار کھانے کھائیں اور وہ کھائیں۔
تو بات یہ ہے کہ اسوہ رسول کریم علیہ السلام حضور چاہتے تو کیا نہ کیا اپنے پاس رکھ لیتے. سب کچھ ہو سکتا ہے نا جی، سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، نعت لکھی ہے پوری. اس کا ایک شعر ہے، مالک کونین ہے گویا مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں. وہ مالک کونین ہے، دونوں جہان کے حضور کو اللہ نے مالک بنایا. مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاتھ بظاہر خالی ہیں لیکن جو چاہو تمہیں ملے گا. ابو ہریرہ آئے نہیں تھے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے کہا چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی، آپ نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور یوں ایسے اٹھایا، خالی ہاتھ ہے، اور پھر اس کی گٹھری سی بنا کے کہا اس کو سینے سے لگاؤ. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سے جو چیز میں نے حضور سے سنی ہمیشہ یاد رہی، اور حدیث کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لیکن بستر کیسا ہے، رہائش کیسی ہے، کھانا کیسا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ کیسا ہے. اللہ. تو عزیزان مکرم محترم، یہ ہے قناعت، یہ ہے قناعت. تو قناعت کو اختیار کرنا ہے، اور قناعت میں اور کنجوسی میں فرق ہے، یہ فرق رکھنا ہے. قناعت اپنے لیے ہے، کنجوسی کا تعلق تو دوسروں کے ساتھ جا جڑتا ہے، وہ تو وبال دوسرے پہ جا پڑتا ہے. اس لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عقل سے کام لیتا ہے وہ قناعت اختیار کرے. یقیناً باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں. ممکن ہے کہ اگلا جمعہ بھی میں اسی پہ لگاؤں، کیونکہ میں نے موضوع رکھا ہے آپ دوستوں کے سامنے کہ قناعت حاصل کیسے کرے اور اس کا ہماری زندگی پر اثر کیا پڑے گا. تو ممکن ہے میں اگلے جمعے یہ بات کروں، ممکن ہے اگلے جمعے نہ کروں، لیکن ایک بات بتاتا جاؤ، قناعت سے انسان میں استغنا پیدا ہوتا ہے، قناعت سے انسان کو عزت ملتی ہے، قناعت انسان کو سکون عطا فرماتا ہے، عطا کرتی ہے. یہ جو بعضوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے غریب غریب غریب، غربت 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 غربت، اپنا رونا ہی روتا رہتا ہے. بزرگ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی غربت کا اظہار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید غریب کر دیتا ہے. اور ممکن یہ ہے کہ یہ غربت کہتے کہتے اللہ سے شکایت ہی کر ڈالے، گویا اس نے اللہ سے شکایت کر دی، اور جو اللہ سے شکایت کرے گا اس کا نتیجہ تو بہت زیادہ سخت نکل آئے گا. تو غنا، یہ جو قناعت ہے انسان کے دل کو غنی کر دیتی ہے، وہ اس کو عزت دیتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں ابو حازم کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، بڑا عمدہ گوشت لٹکا تھا، میں نے ہلکی سی اس پہ نظر کی تو قصائی نے کہا آ جاؤ بابا جی، بڑا عمدہ گوشت ہے لے لو. سمجھیے گا، بڑا عمدہ گوشت ہے لے لو. کہا میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، پیسے پھر دے دینا، میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. کہا نہیں، میں اپنے نفس سے ادھار کر لیتا ہوں، اس نے مجھے زیادہ اچھی مہلت دی ہے نا جی، اس نے زیادہ اچھی. میں اپنے نفس کو کہہ دیتا ہوں بھائی جب پیسے ہوں گے تب لے لیں گے. ادھار لے کر اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں، کل پھر تو پیسے مانگنے آ جائے گا، اور کھا تو گئے پیسے بھی دے دو، ہے نا جی. اس لیے بندوں سے امیدیں نہ لگاؤ بھائی، امید لگاؤ صرف رب ذوالجلال سے. بندوں سے مانگو گے دے گا تو احسان، نہیں دے گا تو شرمندگی ندامت. اللہ سے مانگو، وہ دے دے اس کی نعمت، اس کی رحمت، اور نہ ملا تو اس کی حکمت. شرمندگی تو نہیں ہے نا، شرمندگی تو نہیں ہے، کسی کا احسان تو نہیں ہے. تو بند یہ ہے، یہ درس سارا قناعت کا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.